ایک ٹرین جا رہی ہے، نمبر 12815 ہے، B1 یہاں، B2 یہاں، B3 یہاں. اصل وہ نہیں ہوتا، اس کو ڈسپلے کہتے ہیں. جہاں سے وہ ڈالا جاتا ہے اسے CPU کہتے ہیں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. جو اس مشین میں ڈالا جائے گا وہی ڈسپلے پہ شو کرے گا. جلسہ یہ اسلامی پروگرام کو اپلوڈ کرنے کا بگیسٹ پلیٹ فارم ہے. یہاں سے اگر صداقت ڈالی جائے کہ انسان کے ڈسپلے پہ صداقت شو ہو، اگر یہاں سے کذب کی نفرت ڈالی جائے تو انسان کے ڈسپلے پہ کذب سے دوری شو ہوگی. اس علیحدہ شریعت آفت یہ ہے CPU. ہم یہاں پر اس حیثیت سے بیٹھے کہ ہم جو سنیں گے اپنے دماغ میں لوڈ کریں گے اور اس پلے جو ہماری باڈی ہے اسی کو شو کریں گے. خلاق عالم کا ارشاد ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل و رحمت پر فلیفرحوا، خوشیاں منائیں. ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اگر اس کے بیچ میں آپ جائیں گے تو قاف لام پیش قل، اس کا معنی ہے آپ فرمائیں. ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ پروناؤن کی 3 قسمیں ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. آئی، وی، یو، ہی، دے. عربی میں آنا نحن، انت، انتم، انتم، ہوا، ہما، ہم. یہاں کل میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے، یو کا پروناؤن چھپا ہوا ہے. اے محبوب آپ فرمائیں. اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اس کی میننگ ہونی چاہیے فرمانا، لیکن آپ کا جو لفظ ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے. پوشیدہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جسے کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں اور ایک وہ جسے کبھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو آپ ہے جس سے مراد مصطفیٰ ہے، یہ آپ کو کبھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اس کو کہتے ہیں وجوباً، ضمیر مستتر ہے، وجوباً. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کل سے انتا کو کبھی باہر نہیں نکالا جا سکتا، ایسے ہی پوری کائنات میں حقیقت مصطفیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں. یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ موجودہ ملل، نحل، فرق، مذاہب، مشارق، مکاتب، تھاٹ آف اسکولز کے فالوورز انٹرنیشنل لیول پر ایک سوال وائرل کر رہے ہیں، کیا ابو بکر نے عید میلاد النبی منائی؟ کیا امام اعظم نے منائی؟ صحابہ نے نہیں، ائمہ نے نہیں، تو پھر واپی کے سنی کیوں منا رہے ہیں؟ گجرات کے سنی کیوں منا رہے ہیں؟ اس کا جواب ایک ہے نفس فعل اور ایک ہے مقصد فعل. نفس جلوس یقیناً صحابہ نے نہیں منایا، ائمہ نے نہیں منایا، لیکن مقصد جلوس ہے محبت مصطفیٰ. اور تاریخ میں محبت کے معاملے میں صحابہ کو کروڑوں غوث مل کے بھی ٹیک اوور نہیں کر سکتے. نفس فعل نہیں تھا، جلوس نہیں تھا. ایسے ہی جیسے نفس نماز بھی نہیں تھی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا واقعی والا کہ میری نماز ابو بکر کی نماز کی طرح ہے، میری نماز عثمان غنی کی نماز کی طرح ہے. نفس نماز بھی الگ ہے لیکن پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ مقصد نماز عبادت الہی ہے، رضائے مصطفیٰ ہے، اور اس میں ہم لوگ سملر. یہ جواب ہو گیا اس کا. اب رہا یہ کہ اس آیت سے یہ کہاں ثابت ہوتا کہ عید میلاد النبی منانا؟ لفظ 2 ہے، فضل اور رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی، یہ اس کا فضل ہے. مکان دیا، یہ اس کا فضل ہے. بیوی بچے دیے، یہ اس کا فضل ہے. ناخن، آنکھ، پاؤں، پیٹ، کائنات کی ہر شے اللہ کا فضل ہے. حضور محدث کبیر جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اس کلائی میں ہزاروں ہول ہے، سوراخ ہے، اور یقین نہ ہو تو پسینہ کدھر سے نکلتا ہے، ٹھنڈی کدھر سے گھستی ہے. وہ ہر ہول، ہر سوراخ رب قدیر کا فضل ہے.
In short word, if you try to count His favor upon us, we can't less, because they are countless. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے فضل کو ہم شمار نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. ہم زندہ ہے زمین کی غذا سے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور کائنات کی ہر شے پہ آپ غور کریں گے تو موجود کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک وہ جو خارج میں بغیر کسی علت کے موجود ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. اور ایک وہ جو خارج میں کسی علت کے سبب کسی وجہ سے موجود ہے، اسے ممکن کہا جاتا ہے. ایک ہے واجب، ایک ہے ممکن. واجب اللہ ہے، بغیر کسی علت کے موجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور جو علت سے موجود ہو اسے ممکن کہا جاتا. جیسے ہم لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، واپی کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا، آسمان کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا. کائنات کی ہر شے یہ ممکنات سے ہے، اور واجب صرف ایک ہے. سوال یہ ہے ہمارے نبی ممکنات میں ہے یا واجب میں؟ ایک بہت بڑا کوشچن پیدا ہوتا ہے. اگر ہمارے نبی واجب ہے تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ واجب کسی کی عبادت نہیں کرتا. وہ اللہ ہے جو عبادت کرنے سے پاک ہے، وہ خالق ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، فعال لما یرید اس کی شان ہے. اور نبی عبادت کرتے ہیں، لہذا واجب نہیں ہو سکتے. تو کیا ممکن ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں ممکن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے نبی اگر ممکن ہے تو سورج کو کیوں بلا لیتے ہیں، چاند کو کیوں پھاڑ دیتے ہیں، درختوں کو کیوں جھکا دیتے ہیں، کنکروں سے کلمہ کیوں پڑھا لیتے ہیں؟ پتہ چلا ممکن بھی نہیں ہے. جب ممکن بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو تمام فلاسفہ، مناطقہ، عقلاء، فضلاء، نقباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یا تو واجب ہوگا یا ممکن ہوگا. پیارے مصطفیٰ واجب بھی نہیں سمجھ میں آ رہے جو کہ عبادت کرتے نماز پڑھتے، ممکن بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جو کہ ہم ممکن ہے تو سورج کیا کوا بھی نہیں آتا، مگر نبی سورج کو بلا لیتے ہیں. اس سوال کا جواب 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی کی دھرتی پر نقی علی خان کی پیٹھ سے پیدا ہونے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو امام احمد رضا قلم سے کہتے ہیں لکھ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، واجب بھی نہیں، ممکن بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ تو جواب ملا تمام ممکن موجود ہے کسی نہ کسی علت کے سبب سے، اور تمام علتوں کی علت مصطفیٰ ہے، تمام وجہوں کی وجہ مصطفیٰ ہے، تمام سببوں کا سبب مصطفیٰ ہے. بریلی کا امام قلم سے کہتا لکھ غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب تم سے بنا، تم بنا تم بیکار ہو. پتہ یہ چلا ہمارے نبی ہے تو ممکن، لیکن تمام ممکن موقوف ہے مصطفیٰ پر، اور مصطفیٰ متصل ہے واجب. تمام ممکن موقوف ہے مصطفیٰ پر، اور پیارے مصطفیٰ موقوف متصل ہے واجب. قل بفضل اللہ. اب پتہ چلا تمام فضلوں میں سب سے بڑا فضل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو فضل ہے، تو آپ کا بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے نبی کے صدقے. سب سے بڑا فضل ہمارے نبی، اس پر خوشیاں منائیں. قرآن شریف سے ثابت ہے فضل پہ خوشیاں منانا چاہیے. دوسرا لفظ ہے وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں. تو اللہ کی رحمت بھی بے شمار ہے. نبی رحمت ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ اگر کوئی دراولا وہابی یا ندوہ والے بولے تو کہیے گا پہلا پارہ سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحبوا واذا سمعوا ولو انما قال امروا واعلموا يعتذروا وما من دابة وما هو مريو وربما سبحان الذي قال اقترب. 17واں پارہ میں پڑھتے ایک آیت آتی ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.
یہ نبی رحمت ہے۔ اور اس آیت پر تقریر آپ تمام لوگوں نے جمعہ میں سنی ہوگی اپنے امام سے، مگر وہ آدمی سنے گا جو جمعہ میں تقریر سے پہلے جاتا ہے۔ اگر تقریر کے بعد میں جاتا ہے تو زندگی بھر 100 سال جمعہ کی نماز پڑھے گا تو جاہل کا جاہل ہی رہے گا، ایک بھی مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ ہنسنے والی نہیں، ہونے والی بات ہے۔ ہر شخص جمعہ میں وقت سے پہلے پہنچے۔ مجھ سے اچھے خطیب آپ کی مسجد کے امام ہیں، اور جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں، میں ایک تقریر کو کئی جگہ کر لیتا معقول نذرانے پر، اس لیے 30,000 ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، نذرانہ ان کو ملنا چاہیے، محنت و مشقت سے تقریر کرتے ہو۔ جمعہ میں وقت سے پہلے آئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے مسائل ہر جمعہ میں وہ بیان کرتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی رحمت ہے، یہ ثابت۔ اگلا لفظ دیکھیں، هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، خیر ہے جمع کرنے سے۔ یہ جمع یجمعو کا لفظ بتا رہا ہے کہ انسان ہے 1 کروڑ کی FD ہے، اور جب اہل سنت کمیٹی جا کے بولی عید میلاد النبی کا چندہ دے دو تو اس نے 10 روپیہ نکال کے غصے میں جیب سے دے دیا، 10 روپیہ دیا، 1 کروڑ کی FD ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت سنیں، هو خیر مما یجمعون، رب کے فضل و رحمت پر خوشی منانے میں جو پیسہ دیا اس سے بہتر ہے جو جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ 10 روپیہ وہ 1 کروڑ کے بھاری ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بڑے آسانی سے انسان اندازہ لگاتا ہے، وکلا کے پیچھے چلتا، انجینئر کے پیچھے چلتا، جینیس کے پیچھے چلتا، مائنڈ گیٹ کے پیچھے چلتا، اور انسان کی فطرت ہے ہمیشہ عقل کو استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو بلڈ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ عقل کیا ہے؟ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے قوت دراکہ اور قوت مدرکہ کو عقل کہتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے انسانی باڈی ایک ایسی چیز ہے جس کا کام ہے حواس خمسہ کے ذریعے موصول ہونے والے اطلاعات، موجودات ہو یا غیر موجودات، اس کی جانچ پڑتال کرنا، یہ عقل کا کام ہے۔ انگلش میں عقل کے بارے میں یہ لکھا ہے the conscious mental events and capabilities whole events came embodied in my mind, in your mind۔ یہ عقل ڈیفائن کرتی ہے کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ سائنٹسٹ نے عقل کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے 100 بلین نیورونز انسان کے دماغ میں ہے، اور آگے یہ لکھا 100 ٹریلین کنیکشن انسان کے دماغ میں ہے۔ اور یہ برین نیورونز وائر اور کنیکشن جتنے زیادہ ہوں گے انسان اتنا ہی زیادہ مائنڈ اور جینیس ہوگا۔ جسٹ لائک 1 ہارس پاور کی موٹر، اس کے اندر وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 ہارس پاور میں تھوڑا سا زیادہ، 3 ہارس پاور میں تھوڑا سا زیادہ، پوناسا 10 پہ چلے جائے 500 ہارس پاور کی موٹر، اتنے زیادہ وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وائر زیادہ ہوگا پاور زیادہ ہوگا، دماغ کے اندر نیورونز کنیکشن جتنے زیادہ ہوں گے انسان اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوگا۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، اب یہ بات سمجھ لی آپ نے تو سنے، انسان عقل کی بنیاد پر یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ ہم لوگوں میں پوری دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ تلاشتے تلاشتے کہا زمین اناج بھی دیتی، گیہوں بھی، کھجور بھی، کاجو کشمش پستہ اخروٹ بھی، سب سے زیادہ پاورفل یہ ہے۔ او کلے، او ارتھ، یو آر مائی گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو۔ عقل مندوں نے زمین کی پوجا شروع کر دی ہے، مگر اسی زمین پر جب عقل کا استعمال مزید کیا لوگوں نے تو کہا زمین تو کمزور ہے پتھر کے مقابل میں، زمین پہ اگر پہاڑ بھی ہوتا تو تباہ و برباد ہو جاتی، لہذا مٹی کو چھوڑتا ہے، زمین کو چھوڑتا ہے اور اسٹون کی پوجا کرنا شروع کر دیتا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی پوجا، گیرنار پہاڑ کی پوجا شروع ہوتی ہے۔ انسان نے پھر دماغ لگایا کہ لوہے کی مشین میں اگر ماؤنٹ ایورسٹ کی چٹان کو رکھ دیا جائے تو وہ پاؤڈر بنا کر ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیتی ہے، لہذا پتھر طاقتور نہیں، لوہا طاقتور ہے، عبادت لوہے کی ہونی چاہیے، لوہے کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اور دماغ لگایا، عقل کا استعمال کیا اور یہ دیکھا میاں فی میاں سے زیادہ ٹیمپریچر پر اگر لوہے کو رکھ دیا جائے تو وہ سیال مادہ بنا کر پانی کی طرح پگھلنے پہ مجبور کر دیتی آگ لوہے کو۔ لوگوں نے لوہے کو ریجیکٹ کیا، آگ کو سلیکٹ کیا۔ ایھا الناس انت معبود نحن نعبدک، او
او فائر یو آر آور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور شعلہ نمرود جب آسمان سے باتیں کر رہے ہو، پانی کے قطرات نارے نمرود کو جب کافور میں بدل دیتے ہیں، انسانوں نے نار کو ریجیکٹ کیا، آگ کو چھوڑا، سمندر کی پوجا شروع کر دی، گنگا یمنا کی پوجا شروع ہوتی، نیل فرات دجلہ کی پوجا شروع ہوتی، انسانوں کے بھیٹ چڑھائے گئے جانے لگے. اور یہ تمام علماء جانتے ہیں، یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں میں. جب سورج کی شعاعیں مئی جون دن کے 12 بجے سطح آب بحر کی چھاتی پر بیٹھ کر پانی سمندر کو بھاپ بن کر اوپر اڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے، لوگوں نے کہا سمندر پاورفل نہیں ہے، سورج پاورفل ہے، لہذا سورج کی پوجا ہونی چاہیے. اور سائنسدانوں نے سورج کے بارے میں ڈسکوری کی، 3,33,000 گنا زیادہ ویٹ ہے زمین سے سورج کا، 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ہے سورج. سورج کو سب خدا ماننے لگے، نیوٹن، آئنسٹائن، زرقالی، ارسطو، کیپلر، فیثاغورس، سقراط، بقراط، اے پی جے عبد الکلام تک تمام سائنسدانوں نے سب سے بڑا حجم، سب سے بڑا اسٹار، سب سے پاورفل جسم سورج کو مانا، اور یہ کہا اس سے بھی بڑا ہو سکتا مگر دکھتا نہیں ہے. سب کا دکھنے والا پاورفل پہ اتفاق ہو گیا، سورج سب سے مہان سورج ہے، سورج کی عبادت کی جائے. اب باضابطہ سورج کی رفتار کو اپولو کہا جاتا ہے، یہ اپولو کافروں کا